بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم، ہمارے چینل میں خوش آمدید۔ میں آج تنہا تھی کیونکہ مجھے اپنے کیے کی سزا مل رہی تھی۔ مجھے اپنے شوہر پر بھروسہ نہ کرنے کی سزا مل رہی تھی۔ خود سے اتنی محبت کرنے والے شوہر پر شک کر کے اس کو دھتکار کر آج میں خود ہی پچھتا رہی تھی۔ مگر یہ سب لوگوں کی باتوں کی وجہ سے ہوا تھا، میری سہیلی کی وجہ سے ہوا تھا، جس نے میرے دماغ میں میرے شوہر کو لے کر بدگمانی پیدا کر دی تھی۔ میں نے اپنی سہیلی کی باتوں میں آ کر اپنا ہنستا بستا گھر برباد کر لیا تھا، جبکہ میرے گھر والوں نے مجھے بہت سمجھایا، لیکن میرے سر پر اپنی سہیلی کی محبت کا ایسا بھوت سوار تھا کہ مجھے کچھ سمجھ ہی نہیں آ رہی تھی۔ کاش میں اس وقت اپنی سہیلی کی باتوں اور اس کا مقصد سمجھ جاتی تو آج اپنے گھر میں اپنے بچوں اور شوہر کے ساتھ خوش ہوتی، مگر میں نے تو خود کا نصیب خود ہی خراب کر لیا تھا۔ میں زندگی کے اس موڑ پر تھی جہاں انسان سب کچھ حاصل کر کے بھی خالی ہاتھ رہ جاتا ہے۔ آج میں اپنے اماں، اپنے بہن بھائیوں کے طعنے بھی سن رہی تھی اور خود کو کوستی بھی رہتی تھی۔ مجھے وہ وقت یاد آتا جب میرا شوہر میرے آگے ہاتھ جوڑ کر مجھ سے کہتا کہ میں بے قصور ہوں، مجھ پر یقین کرو، میں قصوروار نہیں ہوں، تم جو سمجھ رہی ہو ویسا کچھ نہیں ہے۔ میں بے بس تھا، اگر اس وقت اس لڑکی کے ساتھ ایسا کچھ نہ کرتا تو وہ مر جاتی، اور ایک ڈاکٹر ہونے کے ناطے میں ہر حد سے گزر جانا چاہتا تھا تاکہ میں اس لڑکی کی جان بچا سکوں۔ میرے لیے کسی نے تمہارے دماغ میں بدگمانی پھیلائی ہے جس کو تم نے سر پر سوار کر لیا ہے، خدا کے لیے اس کو اتار لو۔ مگر مجھے اپنے شوہر کی ایک بات بھی سمجھ نہ آئی۔ آج جب اپنی سہیلی کو اپنے شوہر کے ساتھ ہی خوش اور آباد دیکھتی ہوں تو تکلیف ہوتی ہے کہ کاش میں نے اپنی سہیلی کی چال کو سمجھ لیا ہوتا۔ وہ کم از کم سہیلی کہلانے کے لائق نہیں تھی، دوست کے چہرے میں وہ ایک دشمن تھی جس نے میرا سب پر سے بھروسہ اٹھا دیا۔ اس روز کے بعد سے میں نے کبھی دوستی پر بھروسہ نہ کیا، کیونکہ میری زندگی میں سب سے برا رشتہ ہی یہ رہ گیا تھا۔ میں اپنی ان سوچوں میں گم تھی جب اچانک میری بہن میرے پاس آئی، میرے کندھے پر ہاتھ رکھ کر کہنے لگی کہ اب کیوں پچھتاتی ہو؟ اب کیا پچھتانے کا فائدہ جب چڑیا چگ گئی کھیت؟ اب تو آگے کا سوچو کہ آگے کیا کرنا ہے۔ اماں نے آج پھر رشتے والوں کو بلایا ہے تمہارے رشتے دیکھنے کے لیے۔ میں اپنی بہن کی بات پر تڑپ اٹھی کیونکہ میں ابھی تک اپنے پہلے شوہر کو نہیں بھلا پا رہی تھی۔ اس پر دوسری شادی میں ہرگز نہیں کرنا چاہتی تھی۔ میں نے اپنی بہن کے آگے ہاتھ جوڑے اور اس سے کہا کہ خدا کے لیے مجھے بچا لو۔ اماں سے کہو کہ میں شادی نہیں کرنا چاہتی، میں ایسے ہی زندگی گزار دینا چاہتی ہوں۔ تبھی وہ اپنا سر پیٹ کر کہنے لگی کہ تم نے اپنی مرضی کر کے اپنا گھر خراب کر لیا، اب پھر سے وہی بے وقوفی کر رہی ہو۔ عورت کے لیے یہ دنیا بہت ظالم ہے، اکیلے زندگی نہیں گزرے گی، کیسے رہو گی اکیلے؟ کل کو میری بھی شادی ہو جائے گی، میرے بھی سسرال والے میری شادی کے لیے پیچھے پڑے ہوئے ہیں، کب تک اماں ابا کے اوپر بوجھ بن کر رہو گی؟ بھابیاں تو کسی صورت تمہارا بوجھ نہیں اٹھائیں گی، اور بھائی اگر تمہارا بوجھ اٹھا بھی لیں تو یاد رکھنا ہر وقت ہر موڑ پر تمہیں تانے ملیں گے۔ کیا تم یہ سب برداشت کر لو گی؟ میری بہن جو کہہ رہی تھی وہ بالکل درست تھا۔ اکثر اماں بھی یہی بات کہتی کہ آج ہم زندہ ہیں تو تمہارا پھر سے گھر بسانے کی کوشش کر رہے ہیں، کل کو ہماری آنکھیں بند ہو گئیں تو تمہیں کوئی پانی کا بھی نہیں پوچھے گا۔ وہ بھی اپنی جگہ پر بالکل ٹھیک تھیں، مگر میں اپنے دل کا کیا کرتی جو اس قدر شرمندہ تھا کہ کسی اور کے بارے میں سوچ ہی نہیں سکتا تھا۔ میں کسی صورت بھی دوسری شادی نہیں کرنا چاہتی تھی، چاہے اس کے لیے مجھے کچھ بھی کرنا پڑتا۔ میں بس اکیلے رہنا چاہتی تھی، کسی کی مدد کی ضرورت نہیں تھی، مگر اماں ابا کی ضد کے آگے مجھے ہار ماننا پڑی تھی۔ اماں نے میری شادی میری ایک شادی شدہ کزن سے طے کر دی تھی، مگر میں آج بھی اپنے پہلے شوہر کی یاد میں تھی۔ میرا نام ارم ہے، میری عمر 30 سال ہے۔ میرے ابا ایک سرکاری ملازم تھے اور اماں گھریلو خاتون۔ میں اماں ابا کی اکلوتی اولاد تھی، یہی وجہ تھی کہ اماں ابا کی بہت لاڈلی تھی۔ اماں ابا نے مجھے بہت پیار سے پالا تھا۔ میری بچپن سے ایک سہیلی تھی جویریہ، وہ میری بہترین دوست تھی۔ وہ اکثر میرے گھر آتی جاتی رہتی تھی۔ وہ اکثر کہتی کہ تم کتنی خوش قسمت ہو، تمہارے اماں ابا تم سے کتنی محبت کرتے ہیں۔ ایک میرے اماں ابا ہیں جن کو میری پرواہ ہی نہیں۔ میں ہمیشہ اس کو مسکرا کر کہہ دیتی کہ ایسا نہیں سوچتے، ماں باپ تو اپنی اولاد سے سب سے زیادہ پیار کرتے ہیں، مگر مجھے نہیں پتا تھا کہ میرے کہے گئے الفاظ ہی میرے آگے آ جائیں گے۔
اور میں جویریہ جیسی سوچ رکھنے لگوں گی۔ جویریہ کے 3 بہن بھائی اور تھے۔ ان کے گھر کا ماحول کچھ عجیب سا تھا۔ ان کی اماں پڑھی لکھی نہیں تھیں اور ابا بھی کچھ سخت مزاج تھے، اصول پسند تھے۔ یہی وجہ تھی کہ جویریہ اپنے گھر سے بہت باغی ہو گئی تھی۔ جویریہ ہر وقت میرے گھر میں ہی پائی جاتی۔ میری اماں اکثر کہتی کہ جویریہ کو زیادہ تر اپنے معاملات میں دخل اندازی مت دینے دیا کرو، مگر میں اماں سے کہتی تھی کہ اماں کیا ہو گیا، وہ میری سہیلی ہے اور اپنے گھر سے تنگ ہے، اسی لیے میرے گھر آ جاتی ہے۔ میں جب جوان ہوئی تو میں بہت خوبصورت تھی۔ ابا کے پاس پیسوں کی کوئی کمی نہیں تھی، اسی لیے گھر میں کسی چیز کی تنگی نہ ہوئی تھی۔ میں پڑھ لکھ رہی تھی۔ جویریہ بھی میرے ساتھ ہی تھی۔ عموماً میں ہی اس کی کالج کی فیس دیا کرتی تھی، کیونکہ اس کے ماں باپ نہیں چاہتے تھے کہ جویریہ آگے پڑھے۔ لیکن میری منت سماجت کے بعد جویریہ آگے میرے ساتھ پڑھنے لگی۔ ابھی بھی اس کا یہی معمول تھا کہ وہ اپنے گھر کے بجائے اکثر ہمارے گھر میں ہی رہا کرتی، کیونکہ میرا اور کوئی بہن بھائی نہیں تھا، اسی لیے اس کو ہمارے گھر میں کسی قسم کی کوئی پریشانی نہیں تھی۔ ایسا نہیں تھا کہ جویریہ کے گھر والے اچھے نہیں تھے، مگر جویریہ کو نہ جانے ان سے کیسی چڑ تھی۔ وہ کبھی بھی ان کے ساتھ رہنا نہیں چاہتی تھی۔ وہ ہمیشہ ایک ہی بات کہتی تھی کہ کاش تمہاری اماں میری اماں ہوتی، کاش میں تمہاری بہن ہوتی یا تمہاری جگہ پر ہوتی۔ میں ہمیشہ اس کی باتوں کو مذاق میں لیتی اور اکثر جب اماں کو بتاتی تو اماں کہتی کہ جویریہ سے دور رہا کرو، کتنی مرتبہ سمجھایا ہے، وہ مجھے اچھی لڑکی نہیں لگتی اور ہر وقت اس کا تمہارے ساتھ رہنا مناسب بھی نہیں۔ کل کو ہم نے تمہاری شادی بھی کرنی ہے، یہ نہ ہو کہ جویریہ تمہاری شادی میں کسی قسم کی کوئی رکاوٹ بن جائے۔ جویریہ بھی بہت خوبصورت تھی۔ اگر وہ ایک امیر گھرانے سے ہوتی تو یقیناً وہ مجھ سے زیادہ خوبصورت ہوتی۔ اس کے نئے نقش بہت تیکھے تھے، جبکہ میرے کچھ جویریہ کے معاملے میں بھدے بھدے سے نئے نقش تھے۔ اماں کو بس یہی خوف رہ جاتا تھا۔ میں پڑھ رہی تھی جب مجھے اپنی کزن سے محبت ہو گئی۔ وہ میری خالہ کا بیٹا تھا اور ڈاکٹر بن رہا تھا۔ ہم دونوں ایک دوسرے سے بہت محبت کرتے تھے۔ میرا کزن ہمیشہ کہتا کہ جیسے ہی ہماری پڑھائی مکمل ہو گئی میں تمہارے گھر رشتہ بھیج دوں گا۔ میں بھی اسی کے رشتے کے انتظار میں تھی، اسی لیے اماں کی باتوں کو زیادہ سر پر سوار نہیں کرتی تھی۔ نعمان نے جیسے ہی اپنی پڑھائی مکمل کی، ساتھ ہی خالہ کے ہاتھ ہمارے گھر رشتہ بھیج دیا۔ میری اماں تو اس رشتے پر صدقے واری ہی چلی گئی تھیں۔ ابا کو بھی کوئی مسئلہ نہیں تھا، کیونکہ وہ نعمان کو جانتے تھے۔ نعمان ایک اچھا لڑکا تھا، نیک شریف پڑھا لکھا انسان تھا، اور سب سے بڑی بات کہ اپنے گھر کا واحد کفیل تھا۔ نعمان کے ابا کا انتقال اس کے بچپن میں ہی ہو گیا تھا، تب سے نعمان خالہ نے اکیلے ہی پالا۔ نعمان بھی اپنے گھر کا واحد بچہ تھا۔ خالہ نے نعمان کو بڑے لاڈ پیار سے پالا تھا، اسی لیے وہ چاہتی تھی کہ ان کے گھر بہو بھی آئے، اپنے ماں باپ کی اکلوتی بیٹی ہو، تاکہ نعمان کے اوپر زیادہ ذمہ داری نہ ہو۔ نعمان بذاتی خود ایک اچھا اور ذمہ دار انسان تھا۔ خالہ جب رشتہ لے کر آئیں تو خالہ کو بھی میرے رشتے سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ یہاں پر چھٹ منگنی پٹ بیا والا حساب تھا۔ نعمان کی جیسے ہی ہاؤس جاب شروع ہوئی، خالہ نے میری شادی اپنے بیٹے سے کر لی۔ جویریہ کو جب اس بات کا علم ہوا تو اس نے پہلی مرتبہ ایسے ظاہر کیا جیسے وہ اس رشتے سے خوش نہیں ہے۔ میں نے جب اسے بتایا کہ میرا رشتہ طے ہو گیا ہے تو پہلے وہ افسردہ ہو گئی اور پھر کہنے لگی تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہارا رشتہ کتنی اچھی جگہ پر طے ہوا ہے، اور میں کتنی بد نصیب ہوں کہ میرے گھر والے تو ابھی دور دور تک ایسا رشتہ نہیں لائیں گے۔ کاش تمہاری جگہ میں ہوتی اور نعمان آج میرا شوہر ہوتا۔ اماں نے جویریہ کی بات سنی تو وہ آگ بگولا ہو گئیں اور کہنے لگی کہ جویریہ منہ سنبھال کے بات کرو، کسی کے بارے میں ایسی بات نہیں کرتے، اور خاص طور پر اپنی دوست کے بارے میں۔ تم اس کے اچھی نصیبوں کے لیے دعا کیوں نہیں کرتی؟ ہمیشہ اس کے ساتھ مقابلہ ہی کیوں کرتی ہو؟ اماں کے منہ میں تو جو آ رہا تھا وہ کہے جا رہی تھیں۔ جویریہ آنکھیں پھاڑے اماں کو دیکھنے لگی اور کہنے لگی کہ ایسی بات نہیں ہے، میں تو اپنی دوست کے لیے بہت دعائیں کرتی ہوں، میں تو بس مذاق کر رہی تھی۔ اماں نے کہا کہ مذاق کرنے کا کچھ وقت ہوتا ہے اور کچھ انداز ہوتے ہیں، جو تم نے انداز اپنایا ہوا ہے یہ کم از کم مذاق نہیں بلکہ حسد ہے۔ میں نے اماں کا ہاتھ پکڑ کے انہیں چپ کروایا اور کہا کہ اماں خاموش ہو جائیں، یہ نہ ہو کہ ہماری وجہ سے جویریہ کا دل دکھ جائے۔ اماں کہنے لگی دکھتا ہے تو دکھتا رہے، تمہیں کتنی مرتبہ کہا ہے کہ ایسی لڑکی سے دور رہا کرو، مگر تمہیں تو ہماری بات سمجھ میں نہیں آتی، دیکھنا ایک روز تم پچھتاؤ گی۔
کہ ماں باپ جو کہتے تھے وہ غلط نہیں تھا۔ اماں اتنا کہہ کر کمرے سے چلی گئیں۔ جویریہ سر جھکائے بیٹھی رہی اور کہنے لگی کہ آنٹی بالکل ٹھیک کہہ رہی ہیں، مجھے شاید تم سے حسد ہے، اسی لیے میں ہر بات میں تمہاری جگہ پر خود کو رکھ کے دیکھتی ہوں۔ میں نے جویریہ کو کہا کہ نہیں، تم مما کی باتوں کا برا نہ مناؤ، وہ ایسے ہی مزاج کی مالک ہیں، تم جانتی ہو ان کو، اور میں جانتی ہوں میری دوست دل کی بہت اچھی ہے، وہ کبھی بھی میرا برا نہیں سوچ سکتی۔ بس اب اگر تم میرے ساتھ رہو گی تو مجھے یقین ہے کہ میں اپنی زندگی میں بہت خوش رہوں گی۔ تم ناراض مت ہو اور اماں کی باتوں کو بھول جاؤ۔ وہ غصے میں تھی اسی لیے ایسا کہہ رہی تھی۔ ہو سکتا ہے کہ باہر کسی نے کچھ کہہ دیا ہو اور اسی بات پر وہ غصہ ہو۔ تم میری بہن ہو نا، یہی سمجھو کہ تمہاری ماں ہے، تمہیں کچھ کہا ہے، ان کی بات کا غصہ نہ کرنا۔ میں جویریہ کو مسلسل تلقین کر رہی تھی۔ وہ خاموشی سے بیٹھی رہی اور کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں غصہ نہیں کروں گی۔ میں نے کہا کہ میں اپنے سسرال جا کر جلدی سے تم سے رابطہ کروں گی۔ تبھی وہ خوش ہو کر کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، پھر تمہارے سسرال بھی آؤں گی اور تمہارا گھر بھی دیکھوں گی، تمہارے گھر والوں سے بھی ملوں گی۔ میں بھی خوش ہو گئی کہ وہ جلدی ٹھیک ہو گئی تھی، ورنہ مجھے فکر ستائے جا رہی تھی کہ کہیں وہ اماں کی باتوں کو دل پر نہ لے لے۔ وقت گزرتا گیا، میری شادی نعمان سے ہو گئی۔ میں اپنی زندگی میں بہت خوش تھی۔ میرے گھر والے میرا بہت خیال رکھتے تھے، میری خالہ میرے صدقے والی جاتی تھیں، اور میرا شوہر تو مجھے پلکوں پر بٹھا کے رکھتا تھا۔ چونکہ میں اکلوتی بہن تھی، اسی لیے خالہ نے بھی میرے بہت لاڈ اٹھائے۔ میں بھی ان کے ساتھ بہت پیار محبت سے رہتی تھی۔ ایک روز میں نے نعمان سے کہا کہ نعمان، میں جویریہ کو اپنے گھر بلانا چاہتی ہوں، اس کی دعوت کرنا چاہتی ہوں۔ تبھی نعمان کہنے لگے کیوں نہیں، تمہاری سہیلی ہے اور بچپن کی سہیلی ہے، تم جب دل چاہے اسے بلا لو۔ میں خوش ہو گئی کہ کم از کم نعمان کو جویریہ سے کوئی مسئلہ نہیں تھا۔ میں نے جویریہ کو اگلے روز ہی دعوت میں بلا لیا۔ جویریہ جب گھر آئی تو میری ساس کو اس کا انداز کچھ عجیب سا لگا۔ ہم لوگوں نے سارا دن بہت باتیں کی۔ میں نے اسے اپنا پورا گھر دکھایا، اپنا کمرہ دکھایا، تو وہ کہنے لگی کہ تم کتنی خوش نصیب ہو، تمہیں کتنا بڑا گھر ملا ہے، کاش مجھے بھی ایسا گھر مل جائے۔ وہ اپنی عادت سے مجبور تھی، اس میں اس کا کوئی قصور نہیں تھا۔ میں نے ہنسی مذاق میں اس کی بات کو ٹال دیا، مگر میری خالہ کہنے لگی کہ کسی کے نصیب پر نظر رکھ کر اپنے نصیب نہیں بنائے جاتے، اپنے نصیبوں کے لیے خود دعا کیا کرو، نہ کہ اپنی سہیلی کے نصیبوں کو گنا کرو۔ میں خالہ کی بات پر خاموش ہو گئی، کیونکہ اب کی مرتبہ غلطی جویریہ کی تھی۔ جب وہ جانتی تھی کہ سب کو اس کا یہ طریقہ غلط لگتا ہے تو اسے کسی کے سامنے ایسی باتیں کرنی ہی نہیں چاہیے تھیں۔ بہرحال جویریہ کے جاتے ہی میری خالہ مجھے لے کر بیٹھ گئے اور کہنے لگیں کہ اپنے گھر کو خود ہی سنبھال کے رکھنا پڑتا ہے، اگر تم کھلی تجوری کی طرح اپنے گھر کو چھوڑ دو گی تو چور ضرور بڑھیں گے۔ پہلے تو مجھے خالہ کی بات سمجھ نہ آئی، مگر مجھے نہیں معلوم تھا کہ میں اپنے ہاتھوں سے ہی اپنے پیروں پر کلہاڑی مار رہی ہوں۔ اب آہستہ آہستہ جویریہ کا میرے گھر آنا جانا بڑھتا گیا۔ اکثر اوقات نعمان بھی گھر ہوتے تو وہ ان سے بھی ملاقات کر لیتی اور ان کے ساتھ بہت فری ہو کر بات کرتی۔ مجھے بھی بہت اچھا لگتا کہ چلو وہ نعمان کے ساتھ گھل مل گئی ہے، ورنہ مجھے یہی فکر ستائی جاتی تھی کہ شاید نعمان اور جویریہ میں ایک عجیب سی جھجک رہے گی۔ بلکہ میں چاہتی تھی کہ جویریہ جیسے میرے میکے کو اپنا گھر سمجھتی تھی ویسے اس کو بھی اپنا گھر سمجھے، مگر میں نہیں جانتی تھی کہ وہ اس کو اپنا ہی گھر سمجھ لے گی، نہ صرف سمجھ لے گی بلکہ اس کو اپنا گھر بھی بنا لے گی۔ وقت گزرتا گیا، میرے شوہر کی تعلیم مکمل ہوئی تو اس نے اپنا ایک کلینک بنا لیا اور اس کلینک میں ہر وقت عورتوں کا رش رہتا۔ میرا شوہر ایک ڈاکٹر تھا، ہر وقت اس کے کلینک پر عورتوں کا رش رہتا۔ ایک دن میری سہیلی کہنے لگی، تمہارا شوہر بد کردار ہے، تم یہ کیسے برداشت کر لیتی ہو؟ پہلے تو میں جویریہ کی بات پر حیران ہوئی کہ اس نے یہ بات کی تو کی کیسے؟ میں نے کہا جویریہ اپنے ہوش میں تو ہو، یہ بات تم کس طرح کر رہی ہو؟ تم جانتی ہو کہ نعمان ایسے انسان نہیں ہیں۔ تبھی وہ کہنے لگی کہ بھائی بدلتے ہوئے وقت تھوڑی لگتا ہے، اور پھر مرد تو مرد ہے، جہاں خوبصورت عورت دیکھے گا پھر چاہے کتنی مرضی وہ تم سے محبت کرتا ہو، خوبصورتی تو مردوں کو اپنی طرف کھینچ لیتی ہے، خوبصورتی تو مردوں کی کمزوری ہے۔ جویریہ اتنا کہہ کر جا چکی تھی اور اب میرے دماغ میں ایک عجیب سی ہلچل مچ گئی۔ مجھے ایسے ہی لگنے لگا جیسے جویریہ بالکل ٹھیک کہہ رہی ہے۔ جویریہ کی باتوں کو بار بار سوچنے لگی،
اور جانتے پوچھتے بھی نعمان پر شک کرنے لگی۔ ہر وقت کبھی اس کا فون چیک کرتی تو کبھی اس سے عجیب و غریب سوالات کرتی، اور اب تو وہ بھی مجھے کہنے لگا تھا کہ کیا ہو گیا ہے، سب ٹھیک تو ہے؟ تم بہت عجیب حرکتیں کرنے لگی ہو۔ کئی مرتبہ تو ایسا بھی ہوا کہ نعمان جب باہر جاتا تو میں اس سے لازمی سوال کرتی کہ وہ کہاں جا رہا ہے۔ اب میرا شوہر بھی مجھ سے چڑھنے لگا تھا۔ ہر وقت کی روک ٹوک اور سوال جواب سے وہ بھی آوازار ہو گیا تھا، اور جب میں اس بات کا ذکر جویریہ سے کرتی تو وہ کہہ دیتی کہ تم اپنے شوہر پر نظر رکھا کرو، وہ تو چڑھے گا ہی کیونکہ وہ قصوروار جو ہے۔ میں بھی جویریہ کی باتوں پر یقین لے آئی تھی۔ اب تو میرے گھر میں ہر روز ہی لڑائی جھگڑے ہونے لگے تھے۔ خالہ مجھے کئی مرتبہ کہہ چکی تھیں کہ یہ تمہاری زبان نہیں ہے، اور میں جانتی ہوں یہ کس کی زبان ہے۔ میں تمہیں بس یہی کہوں گی کہ کسی کے پیچھے لگ کر اپنا گھر مت خراب کرو۔ مگر میں جب جویریہ سے بات کرتی تو وہ کہہ دیتی کہ تمہاری ساس کو اپنا بیٹا ہی اچھا لگے گا، بھلا وہ تمہارا کیوں سوچیں گی؟ اب تو مجھے بھی یہی لگنے لگا تھا کہ میری خالہ میری ساس ہی ہیں، بھلا وہ میرا کیوں سوچنے لگیں؟ وہ تو اپنے بیٹے کا ہی سوچیں گی، اور انہیں وہی ٹھیک لگے گا، میں تو غلط لگوں گی کیونکہ میں دوسرے گھر سے آئی تھی۔ بے شک ان کی سگی بہن کی بیٹی تھی، مگر پھر بھی تھی تو بہو ہی۔ میں خالہ سے اکثر کہتی کہ خالہ آپ میرے ساتھ اچھا نہیں کر رہی، آپ ایک مرتبہ میرا ساتھ تو دیں، آپ کا بیٹا غلط کر رہا ہے میرے ساتھ، وہ دوسری عورتوں کے ساتھ سارا دن رہتا ہے، وہ بھلا میری طرف توجہ کیوں دے گا؟ خالہ مجھے بہت سمجھاتی رہیں کہ اس کا کام زیادہ ہے، سارا کلینک اس کو اکیلے سنبھالنا پڑتا ہے، اسی لیے وہ تمہیں زیادہ وقت نہیں دے پاتا، مگر اس کا یہ مطلب نہیں کہ وہ تم سے محبت نہیں کرتا۔ آج بھی وہ ایسا ہی ہے، بس تم بدل گئی ہو، کیونکہ تمہارے پیچھے بہت سے لوگ ہیں جن کا ہاتھ ہے تمہیں بدلنے میں، تمہارا گھر خراب کرنے میں۔ میں نے خالہ سے کہا کہ آپ کو ہمیشہ جویریہ ہی غلط لگتی ہے، جبکہ وہ بالکل ٹھیک ہے، مجھے صحیح مشورہ دے رہی ہے۔ تبھی خالہ کہنے لگی کہ تم کس طرح یقین سے کہہ سکتی ہو کہ تمہارا شوہر غلط ہے یا وہ کوئی غلط کام کر رہا ہے؟ تبھی میں نے کہا کہ خالہ مجھے جویریہ نے خود بتایا ہے۔ تبھی خالہ غصے میں کہنے لگی کہ جویریہ کو کس طرح معلوم ہوا، اس نے کہاں دیکھا؟ تو ایک منٹ کے لیے میں بھی سوچ میں پڑ گئی کہ یہ کیسے ممکن تھا، جویریہ نے بھلا میرے شوہر کو کہاں دیکھ لیا؟ میں حیران تھی کہ میں نے یہ بات کیوں نہ سوچی، کیوں آنکھیں بند کر کے جویریہ پر بھروسہ کر لیا؟ میں نے سوچ لیا تھا کہ آج میرا شوہر گھر آئے گا تو میں حقیقت کا پتہ کر لوں گی۔ میرا شوہر جس وقت گھر آیا رات کے 2 بج رہے تھے۔ میں اس کے پاس گئی اور اسے کہنے لگی کہ مجھے تم سے بات کرنی ہے، مگر اتنے سالوں میں اس نے پہلی مرتبہ غصے میں میرے ساتھ بات کی اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کوئی بات نہیں کرنی، تم جب بھی بات کرتی ہو کوئی نہ کوئی فضول بات ہی کرتی ہو، اور اس وقت میں بہت تھکا ہوا ہوں، اسی لیے میں نہیں چاہتا کہ کسی قسم کی کوئی بدمزگی پیدا ہو جائے، آرام کرو اور مجھے ابھی فی الحال تم سے کوئی بات نہیں کرنی۔ میرے شوہر کا یہ بدلہ رویہ مجھے بہت تکلیف دے رہا تھا، اور اب میرے شک پر یقین کی مہر لگ گئی تھی کہ میرا شوہر میرا نہیں رہا، جبکہ یہاں پر بھی میں غلط تھی، مجھے ایسا نہیں سوچنا چاہیے تھا۔ مگر جویریہ کے بنے ہوئے جال میرے دماغ میں ایسے ڈل گئے تھے کہ اب تو مجھے ہر مرتبہ اپنا شوہر ہی غلط لگنے لگا تھا۔ ایک روز جویریہ میرے گھر آئی اور آ کر کہنے لگی، تم جانتی ہو تمہارا شوہر کیا کرتا پھر رہا ہے؟ وہ گلی محلے کی عورتوں کو اپنے کلینک پر بلاتا ہے اور ان کے ساتھ بدکاری کر رہا ہے۔ اس کی بات سن کر میں آنکھ بگولا ہو گئی۔ میں نے جویریہ سے کہا کہ جویریہ تم سچ بول رہی ہو؟ تبھی وہ کہنے لگی کہ بھلا میں تم سے جھوٹ کیوں بولوں گی؟ میں نے کہا جویریہ اگر تم جھوٹ نہیں بول رہی ہو تو مجھے یہ بتاؤ کہ تمہیں کیسے یہ سب معلوم؟ تم وہاں کیا کر رہی تھیں؟ وہ ایک دم گڑبڑا گئی اور کہنے لگی کہ نہیں، یہ یقین تو جا کر ایک مرتبہ خود دیکھ لو، اگر میں جھوٹی ثابت ہوئی تو میں کبھی تم سے دوبارہ نہیں ملوں گی، اور اگر میں سچی ثابت ہوئی تو پھر خود سوچ لو کہ کیا کرنا ہے، اور پھر بھی تمہیں معاف کر دوں گی، اور جو تم مجھ پر الزام لگا رہی ہو ابھی بھول جاؤ گی، کیونکہ میں تو تمہاری سہیلی ہوں، مگر ہمیشہ تمہارا اچھا ہی چاہوں گی، اچھا ہی سوچوں گی۔ میرا شوہر مجھ سے کوئی بات نہیں کر رہا تھا، اسی لیے مجھے اس کا کوئی حل تو نکالنا ہی تھا۔ تبھی میں نے سوچا کہ کیوں نہ شوہر پر نظر رکھی جائے تاکہ دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے۔ اگر میری سہیلی غلط ہوئی تو میں بھی اسے سزا دوں گی، اور اگر میرا شوہر غلط ہوا تو اسے بھی سزا ملے گی۔
پھر ایک دن اپنے شوہر کو آزمانے کے لیے میں برقع پہن کر اس کے کلینک پر چلی گئی۔ ایسا کرتے ہوئے مجھے خوف تو بہت محسوس ہو رہا تھا کہ اگر میرے شوہر کو ہی معلوم ہو گیا تو وہ کتنا دکھی ہوگا، مگر میں کیا کرتی، میری مجبوری تھی۔ میں کچھ نہیں کر سکتی سوائے اس کے کہ میں اپنے شوہر پر خود نظر رکھتی۔ میں دوسروں پر بھروسہ کر کے تھک چکی تھی۔ روز روز کی گھر میں لڑائی جھگڑے سے میں اکتا گئی تھی، اسی لیے میں نے سوچ لیا تھا کہ اب میں جو بھی کروں گی وہ خود کروں گی، نہ کہ جویریہ کے سر پر رہوں گی۔ میں جس وقت گھر سے نکلی تو میری خالہ مجھ سے کہنے لگی کہ کہاں جا رہی ہو؟ میں نے تب ہی انہیں کہہ دیا کہ میں اپنے میکے جا رہی ہوں، مگر مجھے کلینک پر بیٹھے تھوڑی ہی دیر گزری تھی کہ جب اچانک سے میری اماں کی کال مجھے آنے لگی۔ میں ایک دم گڑبڑا گئی۔ میں نے جیسے ہی فون اٹھایا تو اماں کہنے لگیں کہ تم کہاں پر ہو؟ تمہاری خالہ کا فون آیا تھا، تمہارے بارے میں پوچھ رہی تھی کہ تم پہنچی کہ نہیں پہنچی۔ تم تو صبح کی وہاں سے نکل آئی ہو، اب کہاں پر ہو اور ابھی تک گھر کیوں نہیں پہنچی؟ اور اگر آنا تھا تم نے مجھے بتایا کیوں نہیں؟ میں اماں کے اوپر نیچے اتنے سوالوں پر ایک دم بوکھلا گئی اور ان سے کہا کہ آپ فکر نہ کریں، میں بالکل ٹھیک ہوں اور جلد ہی گھر آ جاتی ہوں۔ اماں کہنے لگی کہ تم اس وقت ہو کہاں؟ پر میں نے کہا کہ ضروری کام سے رکی ہوئی ہوں، جیسے ہی پورا ہو جائے گا گھر آ جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی کہ خیال رکھنا اپنا، مجھے تم سے کوئی ضروری بات بھی کرنی ہے، جتنی جلدی ہو سکے گھر پہنچو۔ میں نے اماں سے کہا کہ مجھے کچھ وقت لگ جائے گا، آپ پریشان نہ ہو، میں خیر خیریت سے گھر پہنچ جاؤں گی۔ اماں کہنے لگی پریشان کیسے نہ ہوں، صبح سے تم گھر سے نکلی ہوئی ہو، تمہاری خالہ کا تو پریشان ہو کر برا حال ہو گیا ہے۔ میں نے اماں سے کہا کہ ان کو ان کے حال پر چھوڑ دیں، وہ میری خاطر پریشان نہیں ہو سکتی۔ اگر وہ میری خاطر پریشان ہو رہی ہوتیں تو کم از کم میری بات پر بھروسہ کرتیں، نہ کہ مجھے تنہا کر دیتیں اور اپنے غلط بیٹے کا ساتھ دیتیں۔ اماں کہنے لگی کہ کیا باتیں کر رہی ہو؟ میں نے کہا میں آ کر سب سمجھاؤں گی، مگر ابھی فی الحال خالہ سے کوئی بات نہیں کریں گی۔ اماں کہنے لگی کہ ٹھیک ہے، میں کوئی بات نہیں کروں گی۔ میں نے اماں سے بات کرتے ہوئے فون بند کر دیا اور اب اپنی باری کا انتظار کرنے لگی۔ میں نے اپنی دائیں طرف نظر گھمائی تو وہاں پر مجھ سے پہلے ہی ایک حسین لڑکی بیٹھی تھی۔ تبھی میرا شوہر پردے کے پیچھے سے نکلا تو اس کے ساتھ ایک عورت بھی تھی جو بے انتہا خوبصورت تھی۔ اب میری دائیں طرف جو عورت بیٹھی تھی، میرے شوہر نے اسے پردے کے پیچھے جانے کو کہا تو مجھے شک ہوا۔ ابھی تو مجھے اس عورت کا نہیں بھول رہا تھا جو پردے سے نکل کر گئی تھی۔ وہ خوبصورت عورت جیسے ہی اندر گئی تو جاتے ہی چیخنے لگی، چلانے لگی۔ میرے تو رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ مجھے اپنے شوہر پر بہت دکھ ہو رہا تھا کہ وہ میری موجودگی میں بھی کیا کرتا پھر رہا ہے۔ کیا میں اس کے لیے کافی نہیں تھی؟ کیا وہ مجھ سے اتنی ہی محبت کرتا تھا؟ میرے دل اور دماغ میں اپنے شوہر کو لے کر بدگمانیاں ہی بدگمانیاں تھیں۔ میں دیکھنا چاہتی تھی کہ میرا شوہر کیا کر رہا ہے، مگر اتنی ہمت بھی نہیں ہو رہی تھی کہ میں اپنے شوہر کو دیکھ سکوں، وہ بھی ایسی حالت میں۔ مجھ پر کیا گزر رہی تھی یہ میں ہی جانتی تھی۔ اگر اس وقت خالہ میرے سامنے ہوتی تو یقیناً وہ بھی اپنے بیٹے کو غلط کہتی۔ چیخوں کی آواز مسلسل آ رہی تھی۔ میں نے اپنے کانوں پر ہاتھ رکھ دیے کیونکہ مجھ سے مزید ان چیزوں کی آوازیں نہیں سنی جا رہی تھیں۔ دل تو چاہ رہا تھا کہ اپنے شوہر کو اپنے سامنے کھڑا کروں اور اس کا گریبان پکڑ کے پوچھوں کہ تم یہ کیا کرتے پھر رہے ہو؟ یا تمہیں خدا بھول گیا ہے کہ تمہیں مرنا بھول گیا ہے؟ میں نے ہمت پکڑی اور چپکے سے جیسے ہی میں نے پردہ ہٹا کر دیکھا تو میری ہوش حواس فنا ہو گئے، کیونکہ میرا شوہر اس لڑکی کے گردے واش کر رہا تھا جس سے وہ چیخ چلا رہی تھی۔ تبھی میں سامنے کا منظر دیکھ کر حیران رہ گئی کہ میں جو سمجھ رہی تھی یہ تو وہ نہیں تھا، یہاں تو وہ سب نہیں ہو رہا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے پیچھے مڑ کر دیکھا اور حیرت سے مجھے دیکھنے لگا اور کہنے لگا کہ تم یہاں پر کیا کر رہی ہو؟ میں اسی ٹائم الٹے قدموں پیچھے بھاگی، مگر میرا شوہر بھی میرے ساتھ آنے لگا اور آ کر کہنے لگا تم مجھ پر شک کر رہی تھی، تم میرا پیچھا کر رہی تھی۔ وہ بہت غصے میں تھا۔ میں اس کے غصے سے تھر تھر کانپنے لگی، میرا پورا وجود کانپ رہا تھا۔ مجھے سمجھ نہیں آ رہی تھی کہ میں کیا جواب دوں۔ حقیقت تو یہ تھی کہ جو وہ کہہ رہا تھا یا وہ جان چکا تھا۔ تبھی وہ غصے سے بھڑکنے لگا اور کہنے لگا کہ مجھے تم سے کم از کم یہ امید نہیں تھی کہ تم اتنا گر جاؤ گی کہ تم مجھ پر شک کرو گی، میرا پیچھا کرو گی۔ دیکھ لیا میں کیا کر رہا ہوں یا کیا کرتا ہوں تمہارے پیچھے۔ سمجھ سے باہر ہے کہ تم کس طرح مجھ پر شک کر سکتی ہو۔
کیا تم وہ وقت بھول گئی ہو جو تم مجھ سے محبت کرتی تھی اور میں تم سے محبت کرتا تھا؟ مجھے تو یہ یقین نہیں آ رہا کہ تم ایسی حرکت بھی کر سکتی ہو، اور مجھے افسوس ہے، اور اس وقت پہ جب میں نے تمہیں اپنا جیون ساتھی چنا، جس کو مجھ پر بھروسہ تک نہیں، اعتبار نہیں، تو مجھ سے محبت کیا کرتا ہوگا۔ اس کی اتنی باتیں سننے کے بعد نہ جانے مجھے ایسا کیا ہوا کہ میں ایک دم بے ہوش ہو گئی، اور جب مجھے ہوش آئی تو میں اپنے کمرے میں تھی۔ میرے پاس میری خالہ اور اماں موجود تھیں، مگر دونوں کے چہروں پر غضب کا غصہ تھا۔ میں دونوں کو دیکھ کر حیران رہ گئی اور اٹھ کر بیٹھ گئی۔ میں نے کہا تبھی اماں نے کہا کہ اپنی زبان سے ایک لفظ مت نکالنا، تم نے جو کیا ہے وہ قابل معافی نہیں ہے۔ میں پھوٹ پھوٹ کر رونے لگی۔ اماں کہنے لگیں کہ رونا بند کرو، ورنہ تمہارے بچے پہ برا اثر پڑے گا۔ تمہاری ایسی حالت ہے، اسی وجہ سے کسی نے تمہیں کچھ نہیں کہا، ورنہ تمہارا وہ حال کرتے کہ تم یاد رکھتی۔ کون بھلا بے وقوف عورت اپنے شوہر پر شک کرتی ہے؟ اور میں جانتی ہوں یہ تمہارے پیچھے کس کا ہاتھ ہے۔ 9 مہینے پیر لگا کر اڑ گئے۔ ان مہینوں میں نعمان نے مجھے کچھ نہ کہا، وہ میری کوئی بات نہ سنتا تھا اور نہ ہی میری کسی بات کا جواب دیتا تھا۔ میں ہر وقت روتی رہتی، مگر اسے پرواہ بھی نہیں ہوتی۔ میں یہ تو نہیں جانتی تھی کہ میری غلطی کی وجہ سے نعمان اتنا بدل جائے گا۔ وقت کا کام ہے گزرنا، تو وہ گزر ہی جاتا ہے۔ تبھی 9 مہینے کے بعد خدا نے مجھے 2 جڑواں بیٹوں سے نوازا۔ میں بہت خوش تھی اور مجھے لگ رہا تھا کہ اب شاید نعمان بالکل ٹھیک ہو جائیں گے، مگر یہ میری صرف خوش فہمی تھی۔ میں نے جو کیا تھا اس کے بعد شاید ہی کچھ ٹھیک ہو پاتا، مگر یہ بھی شاید پر مبنی تھا۔ میرا شوہر بھی میرے ساتھ خوش نہیں تھا اور ہونا بھی نہیں چاہیے تھا۔ 1.25 مہینے بعد ایک روز میرا شوہر میرے کمرے میں آیا، اور یہ وہ پہلا وقت تھا جب وہ خود آیا تھا، ورنہ ہر مرتبہ مجھے ہی بلانا پڑتا تھا۔ میرا شوہر میرے پاس آیا اور آ کر میرے پاس بیٹھ گیا۔ بیٹھتے ہی اس نے میرے آگے کچھ کیا، بیٹھتے ہی اس نے میرے سامنے کچھ بڑھایا، تو میں نے حیرانگی سے اسے دیکھا۔ میری خوشی 1 منٹ میں مان پڑ گئی تھی۔ میرا دل تیز تیز دھڑک رہا تھا، جیسے کچھ غلط ہو جانے کا اندیشہ ہو، جیسے کچھ غلط ہو رہا ہو۔ میں نے کانپتے ہاتھوں سے کاغذات کو تھاما اور ان پر نظر ڈالتے ہی میرے پیروں تلے زمین نکل گئی۔ میرے سر پر آسمان ٹوٹ پڑا تھا، کیونکہ وہ کاغذات کوئی عام کاغذات نہیں تھے، بلکہ طلاق کے کاغذات تھے۔ میں حیران رہ گئی۔ میں نے چونک کر اپنے شوہر کی طرف دیکھا اور کہا، یہ کاغذات؟ تبھی وہ کہنے لگا کہ ہمارا رشتہ یہاں تک ہی تھا، اب میں مزید 1 منٹ بھی تمہیں اپنے گھر میں برداشت نہیں کروں گا۔ تم نے مجھ پہ شک کر کے اچھا نہیں کیا۔ تم سے اچھی تو تمہاری دوست ہے، جو کم از کم مجھے حوصلہ تو دے رہی ہے۔ اسی نے تمہارے بارے میں بتایا کہ تم بچپن سے ہی ایسی شکی مزاج ہو، اور حیرت کی بات تو یہ ہے کہ میں تمہارے ساتھ رہ کر بھی نہیں جان پایا، اور وہ تمہاری سہیلی ہو کر تمہارے بارے میں سب جانتی ہے۔ خدا کا شکر ہے کہ اگر جویریہ نہ ہوتی تو میں تمہارے ساتھ ہی بندہ رہتا اور میری زندگی مشکل ہو جاتی۔ میں اپنے شوہر کی باتوں پر آنکھیں پھاڑے اس کو دیکھ رہی تھی۔ جویریہ نے جو کھیل کھیلا تھا، میں اس کو پہچان ہی نہیں پائی۔ وہ اتنی حد تک گر سکتی ہے، میں نے سوچا بھی نہیں تھا۔ میں کتنی بڑی بے وقوف تھی جو اس پر آنکھیں بند کر کے بھروسہ کر رہی تھی، مگر وہ تو میرے نصیب پر ہی نظر لگائے بیٹھی تھی۔ وہ تو میرا نصیب مجھ سے چھیننا چاہتی تھی۔ اس نے ایسا ہی کیا۔ میرا ہنستا بستا گھر اس نے اجاڑ کے رکھ دیا تھا۔ اس نے جو کیا وہ ناقابل معافی تھا۔ میں تو حیران تھی کہ وہ میری ناک کے نیچے میرے ساتھ رہتے ہوئے کتنا کچھ کر گئی اور مجھے علم ہی نہ ہوا۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ ان کاغذات پر دستخط کر لو۔ میں نے کہا میں دستخط نہیں کروں گی، میں آپ سے طلاق لینا نہیں چاہتی، خدا کے لیے میرے ساتھ ایسا نہ کریں۔ تبھی اس نے کہا کہ نہیں، جویریہ نے یہی شرط رکھی ہے کہ وہ مجھ سے ایک ہی شرط پر شادی کرے گی، اگر میں تمہیں طلاق دے دوں گا۔ شادی، طلاق، میرا دماغ گھومنے لگا تھا، میرے کان سائیں سائیں کرنے لگے تھے۔ مجھے ایسا لگ رہا تھا جو میں نے سنا ہے وہ جھوٹ ہے، وہ ایک برا خواب ہے۔ میں آنکھیں کھولوں گی تو سب ٹھیک ہو جائے گا۔ جویریہ نے میرے شوہر سے شادی کا مطالبہ کیا تھا۔ تبھی میرے شوہر نے کہا کہ تم خود ہی سائن کرو گی یا میں کورٹ کے ذریعے تم سے دستخط کرواؤں۔ میں نے اپنے شوہر سے کہا کہ بس مجھے ایک موقع تو دے دیں، میں آج کے بعد کبھی آپ پر شک نہیں کروں گی۔ میرا شوہر کہنے لگا کہ موقع دینے کا کیا فائدہ جب میرے دل میں تمہارے لیے شک ہی رہے گا کہ تم مجھ پر ابھی بھی شک کر رہی ہو۔ میں مزید یہ سب برداشت نہیں کر سکتا، جتنا کہہ رہا ہوں اتنا کرو۔
میں نے اپنے شوہر کے زور پر طلاق کے کاغذات پر دستخط کر دیے اور اپنے گھر آ گئی، مگر اماں اور بھائی بھی مجھ سے خفا تھے، میری بہن بھی مجھ سے خفا تھی۔ مجھے اپنے کیے کی بہت بری سزا مل گئی تھی۔ میری اماں نے میری شادی ایک شادی شدہ مرد سے کر دی۔ اس کی بیوی بچے کو پیدا کرتے ہوئے اس دنیا سے چلی گئی تھی۔ میں اپنے بچے چھوڑ کر دوسروں کے بچے پال رہی تھی۔ میں اپنا شوہر چھوڑ کر دوسرے کا شوہر سنبھال رہی تھی، اور یہی میری سب سے بڑی سزا تھی جو مجھے اپنے شوہر پر شک کرنے کی ملی، جو اپنا گھر خراب کرنے کی سزا ملی۔ میرے ساتھ ایسا ہی ہونا چاہیے تھا۔ جن کو عزت حال میں پیش کر دی جائے ان کو راس نہیں آتی، جیسے مجھے نہیں آئی۔ ناظرین، اگر آپ کو ہماری کہانی اچھی لگی ہے تو ویڈیو کو لائک کریں، شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ اگلی ویڈیو تک اجازت دیں۔ اللہ حافظ۔